اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت اسماعیل علیہ السلام پہ بڑی خوشخبریاں ابراہیم علیہ السلام کو ملی کہ یہ تو وہ بیٹا ہے کہ جس کی ذریت میں نبی آئے گا محمد الرسول اور جو خاتم الانبیاء، اور پھر اس کی ذریت میں 12 عظیما کہ 12 بڑے سردار گزرے، اور اسی کی تائید میں وہ حدیث مبارک ہے جو سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الامر قائما، یہ دین کا حکم ٹھیک رہے گا، اور 12 خلیفہ امام جو ہے 12 خلیفے پیدا ہوں گے، اور کلہم من قریش، وہ سب کے سب ہوں گے قریش سے، جب قریش سے ہوں گے تو اولاد اسماعیل ہو گئی۔ اچھا وہ 12 خلفاء جو ہیں خلفاء 12، ایک تو ہمارے شیعہ حضرات نے 12 امام بنا رکھے ہیں نا، انہوں نے بھی 12 امام، اور پھر 6 امام، ان کے بھی یعنی 2 بڑے فرقے جو ہیں، ایک فرقہ 12 امام مانتا ہے، ایک 6 امام۔ 12 امام جو یہ مانتے ہیں، یہ تو شروع ہی حضرت علی سے کرتے ہیں، کیونکہ پہلا امام حضرت علی تھے، اور اس کے بعد آخری منتظر ہیں، سرداب میں غار میں بیٹھے ہیں، محمد بن حسن عسکری کی اولاد ہیں جو امام غائب ہے، اور یہ زمانہ غیبوبت کبریٰ کا ہے، تو غیبوبت کبریٰ کے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے آیات اللہ ہوتے ہیں یہ ان کے نائب ہوتے ہیں، پھر ان کے احکام پہ امت کو چلنا ہوتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن نے سلو کر لی، حضرت حسین کو خلافت ملی ہی۔ اچھا پھر جن کو وہ 12 امام بناتے ہیں وہ تو کبھی مسجد میں بھی امام نہیں رہے، یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولے آدمی۔ بھائی امامت کے لیے آخر کوئی حکومت تو ہو، جیسے کہ ابوالکلام نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ خلافت کوئی مسیحیت کا پوپ تو نہیں ہے، یعنی خلافت و امامت کا جو تصور ہے اسلام میں وہ کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہے کہ جس کے لیے پیشانوں کا سجدہ کافی ہو، بلکہ خلافت تو تمکن فی الارض کا نام ہے کہ حکومت بھی تو ملے نا کسی جگہ، تبھی تو خلیفہ بنے گا، تو ان بیچاروں کو تو کبھی نہیں ملی۔ تو اصل 12 امام مراد کیا ہے کہ حضرت ابو بکر سے شروع ہوں گے اور حضرت حسن تک آئیں گے، پھر آگے بعض بنو العباس ہیں اور بعض بنو امیہ سے ہیں، اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ 12 ایک دوسرے کے ساتھ آئیں، 12 پورے ہونے ہیں قیامت سے پہلے، اور وہ تقریباً جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ پورے ہو گئے، لیکن جو روافض کہتے ہیں وہ بات جو ہے بالکل بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی